اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت کریمہ سورہ مدثر کی آپ لوگ اکثر سنا کرتے ہو، پڑھا کرتے ہو، اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہے، بہتوں کو. تو یہاں ایک یہ سمجھنا ہے کہ یہ پہلا سورہ ہے جو پورا نازل ہوا. اس سے پہلے غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر بیچ میں 3 سال کا وقفہ رہا جس کو زمان فترہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے. آپ ادھر سرکل بنا یہاں پورا بنا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جو یعنی آیات بھیجی، ایک تو اقرأ بسم، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، جو سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس قرآن کریم کا جو شروع ہوا، یہ وحی پھر سے جب شروع ہوئی تو اور اس میں پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا حکم دیا. ایک ہوتی ہے نبوت، ایک ہوتی ہے رسالت. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ہوتا ہے. جو صاحب شریعت نبی ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، یعنی جو وہ شریعت لوگوں تک جس کو پہنچانے کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو اسی وقت ملی جب غار حرا میں وہ آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نازل ہوئیں، اور جو رسالت کا کام وہ سورہ مدثر کے اس پہلی آیات سے یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ دونوں مزمل اور مدثر دونوں کے معنی اوڑھنے والے کے ہی ہیں. مدثر میں دسار اور وہاں چادر، خیر وہ الگ بحث ہے.
تو کیا حکم ہوا؟ قم فانذر، آپ اٹھیے اور اب اپنی امت کو ڈھرائیے، یعنی اب آپ رسالت کا کام، یعنی یہ سب سے پہلے آیات ہیں۔ اب اس کی ترتیب پر غور کرنا، یہ آپ اکثر سنتے ہو، یہ اس میں قرآن تو سارا ہی یعنی پرانا ہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب سے ان آیات کو سب سے پہلے بھیجا، اور وہ ترتیب تو ہوگی یہاں۔ اللہ تعالیٰ جو اس ترتیب کا انتخاب کریں وہ ترتیب تو ایسے نہیں نہ ہوگی، وہ ترتیب تو اہم ہوگی، اور اس ترتیب میں یعنی امت کے لیے بہت سے علوم، اگر لفظی ترجمہ تو فرمائیں گے قوم، آپ اٹھیے، وہ دستار یا موٹی چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ اٹھیے، فانذر، اب آپ قوم کو ڈھرائیے، یعنی یہ جو کا رسالت کا کام ہے اس کو آپ اب شروع کیجئے۔ اب یعنی علیحدگی میں، غار حرا میں، خلوت میں بیٹھنے کا وقت نہ، اب تو اس کا وقت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے جس آیت کا حکم ہوا کہ اس کو پہنچائیے امت تک، وہ کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کے بعد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس ترتیب سے یعنی قرآن تو انسانیت کی فلاح کے لیے آیا، انسانیت کی اور تربیت کے لیے آیا، قرآن تو انسان کی فلاح کے لیے اور تربیت کے لیے آیا۔ اب اس سے قرآن نے ہمیں کیا پیغام دیا اور کیا ہماری تربیت فرمائی؟ سب سے پہلے یہ حکم ہوا ہر قرآن کے ماننے والے کو، ہر امتی کو، قم فانذر، اب اپنے نفس کو اب ڈرائیے، اب اٹھیے، یہ سستی کو چھوڑیے، یہ چیز آپ چھوڑیں، آپ اٹھیں، آپ اپنے نفس کا نذیر بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری کائنات کا، پوری امت کے لیے تو بھیجا گیا ہے، ان کا تو یعنی وہ حکم جو ہے وہ آفاقی ہے، وہاں تو وہ تو ظاہر ہے، لیکن امت کے لیے اب یہ سستی نہیں چلے گی، تو یہ دیتا تھا نا وہ نعرہ، نہیں چلے گی۔ ایک قرآن اس کو بڑے سنجیدہ سے لے گا۔ اسی آیت میں آگے ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ناقور کا ذکر ہے نا، تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ بے چین سے نظر آتے، بے چین سے نظر آتے۔ فرمایا کیوں نہ بے چین ہوں، کیوں نہ،
یہ جو ناقور ہے یہ جس کو صور کہتے ہیں، جو اسرافیل علیہ السلام پھونکے گا نا، اس میں پھونک مارے گا، اور اس میں، اس ناقور میں یا صور میں، اس میں سوراخ ہیں. کیا ہیں؟ اور اتنے سوراخ ہیں جتنے انسان اب انہیں ابتدا سے انتہا تک اس دنیا میں پیدا ہوں گے، ان سب کی روحیں، جتنی ان روحوں کی تعداد ہے اتنے اس میں سوراخ ہیں، اور وہ روحیں انہی سوراخوں سے نکلیں گی. جب نفخہ ثانیہ ہوگا، جب نفخہ اولا ہوگا، یعنی پہلا نفخہ وہ نا، اذا زلزلت الارض زلزلہ، یہ پہاڑ وہ پہاڑ سارا یہ جو کیا ہو جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ سب جب ہو جائے گا، اس کے بعد جب ان روح انسانوں کو پیدا کیا جائے گا، بعث جس کو کہتے ہیں، مرنے کے بعد پیدا ہونا. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد پیدا ہونا، تو وہ نفخہ ثانیہ سے ہوگا. وہ اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے تو یہ سارے روحیں اس ناقور کے سوراخوں سے نکلیں گی، ان سوراخوں سے نکلیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھونک کون مارے گا؟ اس ناقور میں پھونک کون مارے گا؟ اسرافیل علیہ السلام. تو اللہ کے رسول نے اسرافیل علیہ السلام نے پہلے ہی اس ناقور میں اپنا منہ رکھا ہے، پہلے ہی، یعنی بس حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت قیامت آئے گی. یعنی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، قرب قیامت کی، یعنی جب قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ جب قیامت اتنی نزدیک ہے کہ اسرافیل نے اپنا منہ اس ناقور میں رکھا ہوا ہے، اور معلوم نہیں کب پھونک مارے گا اور قیامت برپا ہوگی، تو میں بے چین کیسے نہ ہوں. تو اب صحابہ بھی بے چین ہو گئے، صحابہ تو بدرجہ اولا بے چین ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور و مرحوم، لیکن اللہ کی شان تو بہت عظیم ہے، اللہ کی شان بہت عظیم ہے. تو صحابہ بھی پریشان ہوئے. تو صحابہ نے عرض کیا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وتوکلت علیہ، یہ پڑھا کریں کثرت سے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ایک بار ایک دیہاتی آیا، دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط ہو رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پن تھا، مویشیوں کو بھی گھاس وغیرہ نہیں ملتا تھا، اناج وغیرہ بھی قلت تھی، تو ہم ہلاک ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجیے، اللہ کے ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گئی؟ گھشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے. اب جب پھر افاقہ ہوا، جب واپس آئے ہوش، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی ایسا؟ تو فرمایا آپ نے نہیں سنا اس دیہاتی نے کیا کہا؟
اب ان کے لیے تو یہ ایک نارمل بات تھی، مطلب ان کو اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں لگی کہ آپ سفارش کیجیے. کہا آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا. اب وہ بھی اپنے یادداشت کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اس نے کیا کہا. اس نے تو یہی کہا تھا کہ سفارش کیجیے. اب دیکھو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ سمجھنے کے لیے یہ حدیث آپ سن لو کہ فرمایا وہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکتا ہے. کیا کسی کی مجال ہے؟ کسی کی مجال ہے وہاں سفارش کریں؟ اب آپ کہیں گے ہم تو روز پڑھتے منظر الذی یشفع عنده الا بإذنہ. وہ جو سفارش کریں گے اللہ کے حکم، وہ سفارش بإذن ہی ہے، وہ اللہ ہی حکم کریں گے آپ سفارش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا، آپ جیسے مقام محمود میں ہوگا، اور بھی یعنی اولیاء و صلحاء کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. وہ سفارش الگ، یہ کہ یہاں سے کوئی سفارش کرے. اب سفارش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کے پاس سفارش کروں، مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میری سفارش کا آپ پر اثر ہوگا، اور اس اثر کی وجہ سے آپ وہ کام میرا یا کسی کا جس کے بارے میں کریں گے. سفارش یہ ہے نا، مجھے کوئی منسٹر جان پہچان کا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں سفارش کرنے، اس کو میرا لحاظ ہوتا ہے، اور وہ جس کی میں سفارش کروں اس کا کچھ کر لیتا ہے کام. سفارش یہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات علواً کبیرہ ہے. اللہ کی ذات علواً کبیرہ، وہ اثر ہونے سے منزہ اور پاک. وہاں اثر نہیں پہنچتا. یہ اثر ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ سب سے پہلے دیکھو، اگر ہم کو دین سمجھنا ہے، سب سے پہلی آیت جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا آپ پہنچا دیجئے، وہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے کہ کون سی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے. یہ میں پہلے بھی یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں، تو یہاں اس کے مناسبت سے کہ ایک بزرگ ہیں، بہت رویا کرتے تھے، کافی رویا کرتے. اب لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی کیا ہوئی جاری کرتے؟ بہت روتے. بزرگ نے فرمایا بیٹے، پالا اسے پڑا ہے جسے صمد کہتے ہیں. اللہ جہاں غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہاب ہے، عفو ہے نا، ستار ہے، وہ صمد بھی ہے. اس تصور سمدانیت نے بڑوں بڑوں کے کمر توڑ دیے. یہ کھیل مذاق نہیں ہے، یہ دین، یہ دین جو ہے یہ کھیل مذاق نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ایرے گیرے کا کلام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جسے صمد کہتے ہیں. اگر آپ اس کی قدر نہیں کرو گے، اس کو آپ کی ضرورت نہیں، اس کو نہیں ضرورت. وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ
قومن غیرکم فلا یکونوا امثالکم۔ اگر آپ اس دین سے پیٹ پھیرو گے، اعراض کرو گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کرے گا اور تمہارا نام اور نشان داستانوں میں نہیں رہے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں غیر اسلام قبول کر رہے ہیں اور اس میں ان کے وہ اونچے درجے، اور جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ یعنی اسلام بیزار بن چکے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان چھین لیا ہے۔ جو غیر ہیں، اور ہر دن آپ دیکھیں گے کتنے انگریز، عیسائی، دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب داخل ہو رہے ہیں شعوری طور پر داخل ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان گھروں میں، کیونکہ گھر کی دال مرغی برابر، گھر کی مرغی دال برابر مفت میں ملا، اس کی قدر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ وہ غنی کا مطلب وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے لیے نہیں پیدا کیا، ہمارے لیے پیدا کیا۔ تو کیا فرمایا اس بزرگ نے؟ فرمایا پالا اس سے پڑا ہے جسے سمت کہتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو عارف باللہ تھے، اللہ تعالیٰ کو کا عرفان، معرفت بدرجہ عطا ان میں موجود تھی۔ لکان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان نہیں جاتا۔ تو فرمایا حضرت عمر نے، اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے، اگر قیامت میں کیا اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہے گا یہ میں ہی ہوں گا۔ یعنی امید اور رجا کی یہ حالت۔ اور اگر یہ اعلان ہوگا سب جنت میں جائیں گے، ایک ہی جہنم میں جائے گا، میں کہوں گا یہ عمر ہوگا۔ خوف کا یہ عالم اور رجا کا یہ عالم، اور ایمان جو ہے بین الخوف و رجا ہے۔ تو حضرت عمر بھی بہت آہوازاری کرتے تھے، بہت آہوازاری کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ تو یعنی عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی 10 کے، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، ان 10 صحابہ میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ آپ کو تو جنت کی بشارت ہے، آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر کیا تھے؟ عارف تھے، عارف باللہ تھے نا۔ کہا یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ تو صمد ہے، کسی بات کا محتاج نہیں ہے، اس کو کوئی چیز پابند نہیں کر سکتی، وہ صمد ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ آپ لوگ اس سے صرف مسئلہ مستنبط کرو گے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، وہ تو ہے، لیکن جو سبق اپنے کے لیے جو سیکھنا ہے، یہ بحث ہے نا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے یا نہیں ہے، تو جو اس کے قائل ہیں وہ اسی آیت سے اس کا استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس سے تکبیر تحریمہ کے، خیر وہ تو فقہی بحث ہے۔ جب تک یہ کبریائی کا تصور اندر پیوست نہیں ہوگا، اور جس درجے کا ہوگا اس درجے کا دین آئے گا۔ جس درجے کی اس کبریائی کا تصور، کبریائی سمجھتے ہو؟
اللہ بہت بڑا ہے، کہتے تو ہم سب سے بڑا ہے، لیکن مانتے ہماری عمل اس میں ہم منافق ہیں۔ زبان سے تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا نہیں کہا اس کی اب اس کے آگے وہ بھی کون، اب بیچ میں کچھ آیتیں چھوڑ کر آگے اللہ تعالیٰ، تاکہ میں اس کا یعنی اس کے ساتھ، اس مضمون کے ساتھ جوڑنے کے لیے بیچ میں کچھ آیتیں آگے اللہ تعالیٰ فرمائے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ازیدا ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. کیا اتنے حفاظ ہیں؟ ثم یطمع ان ازید کلا انہ لآیاتنا سأرہقہ صعودا. یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں. کس کے بارے؟ یہ ولید بن مغیرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے دشمنوں سے دشمن تھا، اور ان کے وہ مجھے تو اس تفصیل میں نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں. ذرنی، آپ چھوڑیے اس کو میرے پاس. کس کو؟ ذرنی ومن خلقت، جس کو میں نے پیدا کیا وہ اس وقت تو اکیلے تھا نا، چھوٹا بچہ کیا تھا جب پیدا ہوا. پھر میں نے اس کو بہت مال دیا ممدودہ، پھر میں نے اس کو بہت یعنی اولاد بھی بہت دی، ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کہا؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا. عنیدا کے معنی؟ جس میں سے عناد نکلتا ہے. جس میں سے کیا نکلتا ہے؟ عناد نکلتا ہے، ہٹ درمی نکلتی ہے، سرکشی نکلتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نکلتی ہے. اب یہ کس کی صفت ہے؟ یہ صفت ہے نفس کی. اس معنی کر کے یہ اگرچہ ولید بن مغیرہ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن ہمیں یہ بتایا تمہارا جو نفس ہے یہ اس میں یہ سرکشی، عناد، یہ تکبر نفس میں کیا ہے؟ اس کے آگے نہیں ہے. عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. عبس بصر ثم واستکبر، اس نے پھر تکبر کیا. یہ ساری صفتیں جو ولید بن مغیرہ کی بیان کی جاتی نا یہاں، یہ نفس کی ہیں. یہ نفس جو اندر ہے نا، یہ نفس خدائی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ اسی لیے جب تک آپ اس کو مانو گے یہ شرک ہے. یہ بھی خدائی چاہتا ہے. یہ خدا کے، اللہ کے یعنی اس میں دخل دیتا ہے. اب کہیں گے کیسے دخل دیتا ہے؟ یہ کہتا ہے جو میں کہوں وہی ہو. نفس کیا کہتا ہے؟ جو میں کہوں وہی ہو، اور میں سب سے بڑا ہوں. کسی کی بات گوارا نہیں ہوتی، کسی کی
بات گوارا نہیں ہوتی. یہ کون ہے؟ مجھے نہیں جانتا. یہ کون ہے؟ مجھے نہیں جانتا. کسی کی بات گوارا نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ون ورڈ سبسٹیوشن. اس کو کہتے ہیں ایگو. انگریزی والے کیا کہتے ہیں؟ اور آپ لوگ انانیت. انا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایگو. آپ مجھے دکھاؤ کسی نے اپنے ایگو کو ختم کیا ہو. جب نماز تک بہت لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑا دین کا کام کرتے ہیں، لیکن جس کو مٹانا ہے، جو اندر ہے، ولید بن مغیرہ کا جس کی عکاسی کی قرآن نے، یعنی جو اس میں صفتیں تھیں وہ اس میں بھی وہ صفتیں. اس میں عناد ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں جہنم کی صفت ہے، حل من مزید حل من مزید. ثم یطمع ان ازید. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ جہنم کی صفت ہے. جہنم کہے گا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کہتا جائے گا حل من مزید حل من مزید، اور لا اور لا اور لا. اور اس نفس کی بھی یہی، اس کو کچھ بھی دے دو، اس کو کچھ بھی دے دو. لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثالثا. حدیث کے الفاظ میں اب کما کہا، اگر انسان کو آپ دیں گے 2 ویلیز 2 وادیاں سونے کی، وہ کہے گا مجھے تیسری چاہیے. یعنی اس کو قناعت نہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اور یہ وربک فکبر کا یعنی الٹ ہے. پہلے کیا کہا گیا؟ اور سمجھا کرو، سمجھنے کی کوشش کرو دین کو. پہلے کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے ربک فکبر. اس کے دوسرے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگر موقع ملے. وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. لیکن یہاں نفس کی جو اس کی صفات ہیں اس کو متمثل حساب سے ولید بن مغیرہ کے ان کی صفات میں بیان کیا گیا. لیکن یہ ہر انسان کے نفس کی یہی خصلتیں ہیں. اگر وہ ان کو دبائے گا نہیں، مٹائے گا نہیں، اگر وہ ان کو ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس، اور یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ، یہ پیغمبر، یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، پیغمبر ہیں کہ یہ نفس بہت بہت برائیوں کا حکم کرنے والا ہے. یہ نفس جو یہ ہے نا، اسی لیے تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دیا کہ اس کو ایک دشمن ایسے اندر ہی سے رکھا اور کہا کہ اس کو اب قابو میں رکھ کرو، تو پھر وہ جنت کے درجات ملیں گے. اسی لیے تو اب فرشتوں میں یہ ہے ہی نہیں، ان کو تو مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ان میں تو ہے ہی نہیں. انسان میں یہ بلا اندر ہی ہے. انسان میں، اس لیے آپ کو کوئی دوسرا لڑکا کٲشِر پٲٹھۍ وَنو کھسان سُہ چِکار سے تَتہِ کُس ترٛاونہٕ کُنترٕٛہن سے. یہ مجھے ہی کہہ رہا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایگو. اور جب تک یہ مٹے گا نہیں توحید آئے گی نہیں. جب توحید آئے گی نہیں، نجات کہاں سے آئے گی؟ نجات کی بنیاد توحید پر ہے، نجات کی بنیاد. اور شرک کو اللہ بخشے گا نہیں، اور یہ شرک ہے. ہم کیا شرک کو سمجھے؟ ہم کیا شرک کے سمجھے؟ دین سمجھنا، رونا دھونا بھی ٹھیک ہے، چیخنا چلانا بھی ٹھیک ہے،
وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں وہ اونچا بولو. انفعالیت وہ اپنی جگہ، وہ اس بحث میں ہم نہیں جاتے. انفعالیت بھی ایک چیز ہے، اس کو چھوڑو، لیکن دین سمجھنے کے لیے آیا. کبھی غور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اسی میں ہم فیل ہیں. اس لیے ہمارا دین ترقی نہیں کرتا. یہ پہلا زینہ ہے، یہ پہلا زینہ ہے، فرسٹ اسٹیپ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے سرخم کرو اور اس کبریائی کو سمجھو، اور اپنی صفتوں کو بھی سمجھو. اس نفس کی اس میں کیا، ہاں یہ بڑا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی شاید یہ کوئی مشکل لفظ لگے گا، شاید کیا لگے گا کہ اگر ہم کہیں گے ولید بن مغیرہ اندر ہی بیٹھا ہے. اب اس کو ہوا کیا؟ ابو جہل کو کیا ہوا؟ ولید بن مغیرہ کو ہوا کیا؟ وہ سمجھتے، ابو جہل بھی سمجھتا تھا یہ تو سچا نبی ہے. اور ولید بن مغیرہ کے خود کے الفاظ ہیں قرآن کے بارے میں، ہوا کلام یعلو ولا یولا، یہ کلام سب کے غالب آئے گا، اس پر کوئی کلام غالب نہیں آئے گا. اس کے الفاظ ہیں قرآن. یہ نہ کاہن ہے، نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، یہ یعنی بندے کا، بشر کا کلام نہیں ہے. اور خود فرمایا، یہ مشہور الفاظ ہیں، وہ یعلو ولا یولا، یہ قرآن کا یہ جو کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہی غالب آئے گا، اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آئی. اور اس کے باوجود وہ کہاں پہنچے؟ سأرهقه صعودا، اللہ رحم کرے. جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے، ان کو کہا گیا چڑھو اس پر، اور وہ ان پر چھا جائے گا. ارحق یرحق، ہاں اس کو ڈانپنا، اس کو چھا جانا. سأرهقه صعودا، ٹھیک ہے. اب ان کو ہوا کیا؟ اگر پہچانتے ہیں یہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور یہ کلام غالب آنے والا ہے، پھر ان کو ہوا کیا؟ ایک ہی چیز ان میں انا تھی، جس نے ان کو جہنم واصل بنا دی. وہ یہ اپنے انا کو، اپنے ایگو کو مٹا نہیں سکے. اپنے انا کو اور ایگو کو ان کو مٹا نہیں سکے، جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا. سمجھے؟ اور یہ انا ہر ایک میں موجود ہے. ہاں کون اس پر، یعنی اس نفس پر، قلب کو، عقل کو، قلب کو، روح کو غالب کرے گا اور اس کو لگام دے گا، اس نفس کے ان صفات کو، وہ نجات پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفسی نہیں نہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہی شیطان، یہ نفسی نہیں نہ رکھا جس میں یہ ساری شیطانی صفتیں. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد آئے حضرت خدیجہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت بھی وہ زملونی وہ تھوڑا سا وہ بدن میں کپی تھی. تو جب یہ آیتیں پڑھی تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ کہا یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، اس میں اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے. شیطان کہیں بھی ایسا نہیں بولے گا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، شیطان ایسا نہیں بولے گا، یہ شیطان کا کلام ہے ہی نہیں. اس سے اس نے اخذ کیا حضرت خدیجہ نے، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اور شیطان اس کی تعلیم تھوڑا ہی دے گا. سمجھے؟ تو اس لیے اس دین کو اب یہاں یہ کیا کہتے ہیں اس کو،
قرآن کریم میں ایک آیت ہے نا، کیا ہے وہ، ادخلوا البیوت کیا فی ابوابہا، وہ کیا آیت ہے؟ ہاں جی، میں سنا نہیں یہاں سے. ہاں، وادخلوا الباب وادخلوا البیوت من ابوابہا ہے نا قرآن کی آیت. اگر گھر میں داخل ہونا تو سیدھے دروازے سے، اوپر سے نہیں چھپر پھاڑ کر ادھر سے ادھر سے. وادخلوا البیوت من ابوابہا. اور اس سے علماء کرام نے کیا مستنبط مسئلہ کیا ہے؟ اس سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ہر کام قاعدے سے کرو. الاہم فعلم، پہلے زینے پھر دوسرے زینے پر تیسرے زینے پھر، یعنی سٹیپ وائز تدریجاً. اللہ تعالیٰ نے بھی جو تربیت فرمائی وہ بھی تدریجاً. اب تدریجاً یہ سفر طے کرو، یہ نہیں کہ اوپر سے ہی تو وہ کہیں پہنچتا، بلکہ جو اوپر سے کوشش کرے گا تو گر جائے گا تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. وادخلوا البیوت من ابوابہا، کہ آپ وادخلوا نہیں ہے، واتوا البیوت من ابوابہا، ٹھیک ہے. وادخلوا نہیں ہے، واتوا الباب، یعنی گھروں میں جاؤ آپ کس سے؟ سیدھے دروازے سے. اب یہاں آپ ان آیات میں دیکھو اس کی ترتیب کیا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ. یہ اسی کیا ہیں؟ زینے ہیں. یہ ترتیب ہے، یہ تدریج ہے، اور یہ بغیر معنی کے نہیں ہے. اور پہلے کیا ہے؟ وَرَبَّكَ. اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، دین ہماری سمجھ میں آ جائے. ایسے ہی وقت ضائع کرتے ہیں. تو اللہ کی کبریائی کے سامنے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرو. پالا اسے پڑا ہے جسے سمجھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. السلام علیکم.